صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے مجاہد گزرے ہیں، صلیبی جنگوں کے اندر مصروف تھے اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، غیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہیں سے اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا حملے کے لیے آ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم، غیروں کی تعداد زیادہ، اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا حملے کے لیے آ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ مشکل وقت مسلمانوں کے اوپر ہے۔ فوراً اٹھے، رات کا وقت ہے، بیت المقدس کے اندر جا کر کے سجدے میں پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مولا کریم تیرے یہ بندوں کا، نیک بندوں کا یہ قافلہ ہے، تھوڑی سی مقدار ہے، اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے اللہ مسلمانوں کی عزت کی لاج رکھ لے۔ جب یہ دعا کر کے صبح کے وقت بیت المقدس سے نکلے ہیں، دروازے پر دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ شخص سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر کے محسوس کیا کوئی اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دعا کر دیجئے، آج مشکل وقت آن پڑا ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان گئے اور کہا، صلاح الدین تمہارے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ 3 دن کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ واقعی دشمن کا جو بحری بیڑا حملے کے لیے آ رہا تھا وہ سارا کا سارا ڈوب کر کے غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بزرگوں، جب دل سنورتا ہے اور اس دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العزت دنیا کا جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ نوجوان ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سسکیاں لے کر کے روتے تھے، جن کی دعاؤں کو سن کر کے اللہ رب العزت دنیا کے نقشے کو بدل دیا کرتا تھا۔ آج کہاں چلے گئے وہ نوجوان؟ آج کہاں چلے گئے وہ اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے؟ میرے بزرگوں، آج جب ہمارے دل بگڑے ہیں تو ایسے نوجوان دکھائی نہیں دیتے۔ آج ہمارا دل گناہوں کے اندر لگتا ہے، ہمارا دل برائی کے اندر لگتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے غلط کام کیے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہارے دلوں کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتے ہو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی پھر دوبارہ گناہ کیا دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیبارہ گناہ کیا تیسرا نقطہ لگتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی گناہ کرتا جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، دل کے اوپر نقطوں پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کا دل نہیں لگتا۔ انسان اگر چاہے بھی اچھا کام کرنے تو انسان کی ہمت تیار نہیں ہوتی، دل تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو یہ عظیم نعمت دی، دل کی نعمت، اس کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ کیسے سنورے گی؟ اللہ والوں کی خدمت کے اندر جا کر کے اللہ والے کچھ ذکر بتاتے ہیں، جب انسان اس ذکر کو کرتا ہے تو دل دھیرے 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 سنورنے لگتا ہے، اور دل کے اندر جو گندگی گھس گئی ہے اللہ رب العزت اس ذکر کے نتیجے میں اس گندگی کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کرنا چاہیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس بڑی عقل مند تھی، اس نے جواب دیا کہ دیکھو، اگر جنگ کریں گے تو کوئی بھی بادشاہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوہا، فساد مچا کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب فساد مچاتا ہے وہاں پر تو اس بستی کے جو باعزت لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اس لیے جنگ کرنا مناسب نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کر کے ایک تمثیل بیان فرمائی اور کہتے ہیں کہ ملوک سے مراد اگر اللہ کا ذکر لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور بستی سے مراد دل لیا جائے، تو اب مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا نام انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کے دل کی بستی کے اندر خلبلی مچ جاتی ہے، اور اس دل کے اندر جو چیز یعنی دنیا باعزت بن کر کے بیٹھی ہے، اللہ کا نام اس کو نکال کر کے باہر کر دیتا ہے، اور جو گناہوں کی گندگی دل کے اندر بس گئی اس گندگی کو باہر کرتا ہے اور ایک نور پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر تو پھر انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی محبت بھی اسی دل کے اندر ڈالتا ہے جس دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر گناہوں کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت نہ ہو، اس دل کے اندر اللہ رب العزت اپنی محبت کو ڈالتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت یا اللہ کے علاوہ غیر چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہے تو اللہ کی محبت بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک اور متقی انسان تھے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ اس وقت میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر آج میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ انعام دیتا خواجہ صاحب۔ شعر کیا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب دل سے دنیا کی ہر تمنا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت جب رخصت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت اب انسان کے دل میں آنے لگتی ہے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو عبادت کرنے میں، ذکر کرنے میں لطف خود بخود آنے لگے گا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر دنیا میں کسی کا ٹانکا کسی سے فٹ ہو جاتا ہے، آدمی غلط طریقے سے کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے محبوب سے باتیں کرنا، اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے محبوب کے میسج پڑھنا، اپنے محبوب کی کال ریسیو کرنا، انسان کو مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے سامنے پیشانی ٹکانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے اندر خود بخود انسان کو لطف آنے لگے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے اس آیت کے اندر صاف اعلان کر دیا، میرے بندو، نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آنے والا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والی، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ صبرا ہوا دل کام آئے گا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔